بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر، چاہے کوئی بھی۔ سنو، بیوی کا گلا پکڑ کر کے لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی راستے میں تھے، پوچھا کیا ہوا انس؟ کہا آقا کہیں ایسا نہ ہو جائے میں غداری کے جرم میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤں۔ میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے آپ کا راز سن لیا، اس کا کیا کیا جائے؟ اگر آپ فرمائے تو میں اسے ختم کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، انس کیا وہ میری صحابیہ نہیں ہے؟ تیری بیوی ہے، میری صحابیہ نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر جان نچھاور کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کی گردن، تو بھی رازدار ہے وہ بھی رازدار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا، انہوں نے ہاتھ ہٹایا، پھر فرمایا تو میرے لیے سردار ہے، میرے لیے شریک حیات ہے، لائف پارٹنر ہے، سب اپنی جگہ پر۔ جب میرے مصطفیٰ کی بات آئے تو پھر میرے سامنے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ صحابہ کرام سمجھ گئے تھے۔ صحابہ چلو بیوی کی محبت اپنی جگہ پر، بیوی تو آئی نکاح کے بعد نا، شادی کے بعد آئی اور رشتے بنے، لیکن ماں کا جو بیٹے سے رشتہ ہوتا ہے وہ تو جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ ارے ماں کا ایک ٹکڑا ہے، وہ 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے ماں، پھر پیدا ہونے کے بعد اپنے سینے سے اس کو دودھ پلاتی ہے، خون جو ہے دودھ میں بدل جاتا ہے، اس کو دودھ پلاتی رہتی ہے۔ جانتے ہو ماں کے لیے بیٹے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہر ماں جانتی ہے۔ ایک اکلوتا کھو جائے کسی کا، اس ماں کی کیفیت دیکھ لینا، گلی گلی گھومتی رہے گی، بیٹے کو دیکھا ہے میرے کو، کہیں کوئی دیکھا ہے، پریشان حال ہو جاتی ہے۔ ماں کا جو بیٹے سے تعلق ہے وہ دنیا میں بہت عظیم ہے، لیکن مدینے میں ہم نے دیکھا، مدینہ طیبہ میں جنگ احد ہو گئی۔ یہ سخت جنگ تھی، بہت سخت جنگ تھی، جس میں کفار و مشرکین غالب آ گئے۔ بعد میں 70 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی اس جنگ احد میں۔ اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن جحش کے 80 ٹکڑے کیے گئے۔ اسی جنگ میں حضرت انس بن نزیر کو پورے جسم کے ساتھ رون دیا گیا تھا، سوائے ان کی انگلی کے کچھ نہیں ملا۔ یہ جنگ احد بہت سخت جنگ تھی۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے وقت شام کا وقت ہے، مدینہ طیبہ میں گلیوں سے دوڑتی ہوئی ایک عورت احد کی طرف جا رہی ہے، میدان احد کی طرف۔ اس خاتون سے کسی نے پوچھا کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ خاتون نے کہا کہ میرا اکلوتا بیٹا جنگ میں شریک ہوا تھا، سنا ہے اس کی شہادت ہوئی، سنا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، میں دیکھنے جا رہی ہوں۔ اکلوتا بیٹا جنگ میں گیا، ماں کا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے، ماتم کر رہی ہو، نہیں ایسا نہیں۔ دوڑتی ہوئی گئی تو میدان احد میں، لیکن کہاں گئی؟ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے کہ میرا لال شہید ہو گیا، میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی لاش دیکھوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی لاش کو دیکھوں۔ اپنے بیٹے کی لاش دیکھنے کے لیے بھی اتنی فرصت ماں کے پاس ہے کہ پہلے میرے مصطفیٰ کے پاس آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ خاتون آئی، سنو مجھے حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ ایک ماں جس کا بیٹا شہید ہو گیا اور انتقال کر گیا، اور جوان بیٹا 25 سے 27 سال کی عمر کا، میدان میں ڈھونڈتی ہوئی لاشوں میں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ اس کا بیٹا، اس خاتون کا بیٹا خون میں لت پت ہے۔ آتے ہی کیا چیخ مار دیا، دھاڑے مار مار کر کے رونے لگی، بال کھول کر کے نہیں۔ آتے ہی اس بچے کے جسم سے، اپنے بیٹے کے جسم سے جبہ ہٹایا اور اس کو پلٹ دیا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور اس کے بعد پھر اس کو سیدھا لٹا دیا اور سجدے میں گر گئی۔ سجدے سے اٹھ کر کے کہتی ہے مولا تیرا شکر ہے تو نے میرے لال کو اپنے نبی کی خدمت میں قبول کیا۔ ماں کا کلیجہ، ماں کا کلیجہ معمولی بات نہیں، پریکٹیکلی جب کسی کے گھر میں آ جائے تو پتہ چلے۔
میں ابھی بیوی کی بات کر رہا تھا کہ صحابہ ہر رشتے کو میرے مصطفیٰ کے بعد سمجھتے ہیں۔ اب اس بیٹے کی لاش کے ساتھ اس ماں نے جو کیا، پلٹا، جبہ ہٹایا، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، کسی صحابی نے پوچھا خاتون یہ کیا کر رہی ہے اپنے جوان بیٹے کی لاش کے ساتھ؟ سنو مدینے کی وہ ماں کہتی ہے خاتون کہ نوجوانوں تم پوچھ رہے ہو کیا کر رہی؟ سن میں ایک ماں ہوں، میرا شوہر نہیں، میرا کوئی نہیں۔ جب آج مدینے کی ہر ماں اپنے بیٹے کو بھیج رہی تھی، کچھ شوہروں کو کچھ بھائیوں کو، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، میں نے اس کو سجا سوار کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بھیجا۔ لیکن جانتے ہو جب یہ جا رہا تھا تو چوکھٹ پر کھڑی ہو کر میں نے اس کو ایک نصیحت کی تھی، ایک وصیت کی تھی۔ اپنے بیٹے کو جانے کے وقت خاتون یہ سمجھا کر بھیج رہی، بیٹا یاد رکھنا جنگ میں جا رہا ہے، نبی پاک کے لیے جا رہا ہے، حالات کبھی بھی بے قابو ہو سکتے ہیں، کبھی پلہ ادھر کا کبھی پلہ ادھر کا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی دشمن غالب آ جاتے ہیں، کبھی ان کی طرف سے تیر تلوار چل جاتے ہیں۔ بیٹے کو ماں سمجھا رہی ہے چاہے جیسا بھی سخت ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ کر کبھی نہ جانا۔ ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے اور پھر ایک جملہ کہتی ہے، قسم خدا کی، قسم خدا کی، وہ خاتون کہتی ہے بیٹا اگر تو جنگ کے سخت ہونے کے وقت، دشمنوں کے غلبے کے وقت میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے پیٹھ سے زخم کھا کر کے مرا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ ماں نے یہ نصیحت کی تھی، وہ کہتی ہے میں اپنے بچے کو جانے کے وقت یہ نصیحت کر کر بھیجی تھی۔ آج جب مجھے پتا چلا کہ یہ جنگ سخت ہو گئی تھی، کفار غالب آ گئے تھے تو مجھے ڈر لگا کہیں میرا بیٹا بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا، میدان چھوڑ کر جا تو نہیں رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھنے نہیں آئی، یہ دیکھنے آئی کہ کس حال میں مرا۔ میدان میں آ گئی خاتون کہتی میں نے سب سے پہلے اس کا جبہ ہٹا کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھا کہ کوئی زخم پیچھے سے تو نہیں کھایا، بھاگتے ہوئے مارا تو نہیں گیا۔ وہ خاتون کہتی ہے پھر میں سجدے میں اس لیے گری کہ میرے جوان لال کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں، جتنے زخم کھایا ہے سب سینے پر کھا کر شہید۔ ماں کو اس بات پر بھی فخر ہے کہ میرا لال اگر شہید ہوا ہے تو بھاگتے ہوئے نہیں، میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دیتے ہر زخم اپنے سینے پر لے کر گیا۔ وہ مائیں کہاں ہیں، وہ خواتین کہاں ہیں؟ میرے عزیزوں بیوی کو چھوڑ دیا ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن کوئی ماں اپنے لال کو، اپنے کلیجے کو میرے مصطفیٰ کے لیے پیش کرے، یہ صرف مدینے کی خواتین کر سکتی۔ جانتے ہو ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تیاریاں چل رہی، ایک عورت تو 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، ہاں یا رسول اللہ اس کو بھی لے جائیں گے۔ 1.5 سال کا بچہ کیا کرے گا جنگ میں؟ وہ خاتون کہتی آقا میں جانتی ہوں میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اس کو لے جائیں، میں جانتی ہوں یہ تیر تلوار کو نہیں چلا سکتا، آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صحابہ نے جو کہا تھا نا ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، زبانی نہیں تھا حقیقت میں تھا، ہر چیز وہ قربان کر کے آئے، ہر چیز قربان کرتے بھی تھے، نہ انہوں نے مال کی بکات کو دیکھا، نہ اپنے گھر بار کی حیثیت کو دیکھا، نہ اپنے بڑے بڑے خاندانوں کو دیکھا۔ ارے میرے عزیزوں میں آج آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، ابھی اگر میں پوچھ لوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، اے ممبئی اور عقبہ کے رہنے والے نوجوانوں، کیا تم میں سے ایسے کوئی اور نوجوان نہیں جو حضور کے قدموں پر اپنی گردن نچھاور کرنے کو تیار ہے؟ ہر ایک تیار ہے، ہر ایک تیار ہے، مجھے پتا ہے، لیکن آؤ مدینے کی اس بستی میں لے جاتا ہوں، تم تو گردن کاٹنے کی بات کر رہے ہو، تم اپنی جان دینے کی بات کر رہے ہو، تم اپنی زندگی نچھاور کرنے کی بات کر رہے ہو، لیکن کچھ چھوٹی چیزیں چھوڑنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کچھ گناہ
جو تمہاری زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اگر حقیقت میں میرے مصطفیٰ سے محبت ہے تو ان گناہوں کو نکال کر کیوں نہیں پھینکتے، کیوں نہیں نکالتے؟ گردن بعد میں دینا، جان بعد میں دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، چھوٹی عمر کے ہیں، جب ان کی عمر 10 سال کی تھی، یہ کہتے ہیں میں شراب کے قہوہ خانے جو ہوتے تھے جہاں بیٹھ کر لوگ شراب پیتے تھے، میں شراب سپلائی کرتا تھا پیالے بھر بھر کر کے۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بڑے بڑے لوگ آتے تھے شراب پیتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں پیالے بھر کر شراب سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا، اچانک مدینے میں راستوں پر ایک منادی نے اعلان کرنا شروع کیا، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر۔ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی۔ یہ اعلان مدینے میں ہو رہا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں مٹکے پیالے لے کر کھڑا رہتا تو میں نے دیکھا قہوہ خانے میں جتنے بیٹھے ہوئے تھے، جس کے ہاتھ میں جیسا پیالہ تھا وہیں سے انہوں نے پٹک دیا۔ جو اپنے ہونٹوں تک لے گیا تھا پیالہ، کانوں میں آواز آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حرام ہے، وہی ہونٹوں سے دور کر کے انہوں نے پیالہ پٹک دیا، توڑ دیا، مٹکے توڑ دیا۔ وہ ایک دن ایسا تھا مدینے میں جہاں جہاں آواز گئی 50 سال پرانی شراب جمع کی جاتی تھی، 60 سال تک شراب جمع کی جاتی تھی۔ شراب جتنی پرانی ہو اتنی مہنگی ہوتی۔ پرانے مٹکے لا کر سارے لوگوں نے راستوں پر پھوڑ دیے، اور روایات میں ملتا ہے کہ اس دن دیکھا گیا مدینے کی پورے گٹر نالے سب شراب سے بہ رہے تھے، سب شراب سے بہ رہے تھے۔ کسی ایک کے گھر میں بھی شراب کا مٹکا تو دور، ایک گلاس بھی نہیں رہ گیا جس میں پیتے تھے، سب توڑ ڈالے۔ میرے عزیزوں، برسوں پرانی لت، برسوں پرانی عادت کو چھوڑنا ہے تو صرف عشق مصطفیٰ چھوڑا سکتا، باقی کوئی چیز نہیں۔ میں نے محسوس کیا ہزاروں نصیحتیں اپنی جگہ پر، ہزاروں تسبیح اپنی جگہ پر، ہزاروں سجدے اپنی جگہ پر، لیکن اگر تمہیں کمال کا میرے مصطفیٰ سے عشق ہو جائے، ہر بری سے بری لت میرے مصطفیٰ کا عشق چھڑا دے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تھا، ہر مسئلے کا حل ہے۔ انہوں نے رشتوں کو بھی دیکھا نہیں، آپ کو پتا ہے ایسی ایسی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی۔